السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جیلم سٹی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ گمنام رہ کے بھی گمنام نہیں ہے۔ ان کا کہا ہر شعر ان کے قلم کی نوک سے آزاد ہونے کے بعد خوشبو کی طرح فضا میں پھیل جاتا ہے اور اپنے قاری پہ ایسا سحر طاری کرتا ہے جو کہ تادیر رہتا ہے۔ میری مراد موجودہ نسل کے نمائندہ اور حقیقی معنوں میں نمائندہ شاعر جناب زین شکیل ہیں۔ السلام علیکم زین۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا سوال جو میرا بھی ہے اور آپ کے پڑھنے والے بہت سارے قارئین کا ہے کہ آپ مشاعروں میں بہت کم نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں مشاعروں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نجی مصروفیات ایسی ہیں کہ میں وقت نہیں دے پاتا شاید ان چیزوں کو، اور میرے مزاج میں شاید یہ چیز شامل نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری طلب نہیں ہے کہ میں یہاں جگہ جگہ جاؤں اور شعر کہوں۔ مجھے شعر کہنے میں اور اپنے جو پڑھنے والے ہیں ان کو جب میں شعر سناتا ہوں تو مجھے اس میں بڑی تسکین ملتی ہے۔ مجھے طلب ہی نہیں ہوتی کہ میں کہیں دور جاؤں، اور میرے لیے بعض اوقات یہ پاسبل نہیں ہوتا دور دراز علاقوں میں جانا۔ کچھ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں زیادہ اپیئر نہیں ہوتا مشاعروں میں۔ اچھا زین بھائی، سین یہ ہے کہ جو مشاعرے ہوتے ہیں ان کی سوشل میڈیا کوریج ہوتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ آپ اپنے حلقہ احباب کو سنانا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب جو شعر ہے وہ میڈیا پہ نہیں آئے گا، آپ کے جو قارئین ہیں جو آپ کے علاقے میں نہیں ہے، جو باہر ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے آپ کے مشاعروں پہ نہ جانے کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں سوشل میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ شعر جب آپ کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، انسٹاگرام ہے، جہاں بھی آپ کا شعر جاتا ہے وہ اگر اس نے آگے نکلنا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اس کو وہ مشاعروں کا محتاج نہیں ہے میری نظر میں، ٹھیک ہے۔ اور جو مجھے کئی پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا لیکن لوگ پڑھتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں دوسرے کنٹریز میں پڑھتے ہیں، فون کالز آتی ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، مجھے کلام سناتے ہیں، آن لائن مشاعروں میں بھی انویٹیشن جو ہے وہ آتے ہیں، تو وہ ایسا ہے کہ مجھے ذرا آسانی رہتی ہے ان کو کرنے میں، تو وہ میں پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر آپ مشاعرہ نہیں پڑھتے تو آپ کا شعر آگے نہیں جاتا، جس شعر نے آگے جانا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا زین بھائی، آپ کی جو اشعار ہیں، آپ کی نظم ہے، ان میں ایک صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے۔ آپ کی نظم کا ایک مصرع ہے کہ مجھے درویش اپنے دوست لگتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا رمز ہے؟ کیا آپ کا یہ مزاج ایسا ہے کہ انہیں غیر رسمی گفتگو میں تو آپ کا مزاج ایسا نہیں دیکھا، آپ اس کے علاوہ بھی جو آپ کو لوگ سمجھتے ہیں آپ ایسے نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے کیا رمز ہے؟ اصل میں رمز اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ میں بچپن سے جس گھرانے میں تربیت میری ہوئی ہے، میرے جو دادا حضور تھے وہ بچپن سے مجھے فقیروں درویشوں کے پاس لے کے جایا کرتے تھے، تو ان کی جو صحبت تھی اس کا ایک اثر رہا ہے، اور بچپن سے لے کے اب تک میری ان سے بڑی عقیدت اور محبت رہی ہے، ٹھیک ہے، صوفیاء کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، تو اس حوالے سے وہ چیزیں پھر شاعری میں آتی رہتی ہیں، وہ عقیدت کا ایک رنگ ہے جو جھلکتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، موجودہ جو منظر نامہ ہے اس پہ آپ کو نوجوان جو شاعراء ہیں، اب تو کثیر تعداد میں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ کا پسندیدہ شاعر یا کون سے ایسے اشعار ہیں جو کہ آپ کو کلک کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کو اس پہ سرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو پڑھتے ہیں، یا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے نظم کے حوالے سے یا غزل کے حوالے سے؟ اصل میں آج کل جو نوجوان شعراء کی اگر میں بات کروں خاص طور پہ، تو ان میں بہت اچھا لکھ رہے ہیں لوگ، پہلے سے بہت اچھا کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہوتی ہے وہ پچھلی نسل سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں بہت سارے لڑکے ہیں، عاجز کمال رانا ہے، اس کا شعر مجھے اچھا لگتا ہے، عمر فاروقی ہے، ٹھیک ہے، اویس علی صاحب ہیں، اور بہت سارے شعراء ایسے ہیں نوجوانوں میں جو بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور ان کا شعر کلک کرتا ہے، اور ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح لکھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں۔ اچھا زین بھائی، کتاب کے حوالے سے آپ کا کیا، آپ کے جو قارئین ہیں وہ آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں اب کتابی شکل میں، تو کتاب کا ارادہ ہے کوئی قریب میں؟ جی، کتاب ایک چھپ چکی تھی 2015 میں، اور 4 ابھی پچھلے مہینے میری پبلش ہوئی ہیں، اور ایسا ہے کہ کتاب جیسے آپ کے سامنے سارا یہ کتاب کا جو سلسلہ ہے کہ اب لوگ زیادہ تر ترجیح دیتے ہیں سوشل میڈیا کو، پی ڈی ایف میں لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے سوشل میڈیا سے وہ شاعری وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، زیادہ کتاب بکتی نہیں ہے شاعری کی، لیکن پھر بھی ہم نے ان جو کلام تھا کافی اس کو کمپائل کیا اور کتابی شکل دے دی ہے، تو جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا زین بھائی، آپ کی آواز کے بھی لوگ کافی دیوانے ہیں، تو کوئی اپنا پسندیدہ کلام اگر آپ ترنم میں سنا دیں تو؟ جی میں سنا دیتا ہوں، 1-2 شعر ہیں غزل کے کہ
ہاں زخم سارے ہی بھر دیے میں نے، سکھ تیری ذات کر دیے میں نے، زخم سارے ہی بھر دیے میں نے، اب تجھے صبح تک ستائے گی، رات کے کان بھر دیے میں نے، زین وہ یاد بھی نہ رکھے گا، جتنے احسان کر دیے میں نے۔ سبحان اللہ۔ اچھا زین، آج ہماری خوش قسمتی کہ آپ جہلم میں موجود تھے، تو ہم نے جو ہے وہ اس موقع کو گنوانا مناسب نہیں سمجھا۔ موجودہ جو لوگ ہیں، آپ نے جیسے کہا، آخری سوال کوئک سا، کہ آپ مشاعرہ آپ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، اچھا شعر سفر کرتا ہے، اپنی پہچان بنا لیتا ہے، تو جو لوگ یا نوجوان شعراء اس بھوک میں، یا اب میں لفظ آسان کر دیتا ہوں کہ اس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ مشاعرے پڑھیں یا وائرل جلدی، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اصل میں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، میری کوئی مشاعروں سے دشمنی نہیں، نہ ہی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ ایک سرگرمی ہے، ایک خوشگوار ایکٹیویٹی ہے، اس کو ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ مشاعرے نہ پڑھنا شاید یہ میرے مزاج میں ہے کہ مجھے طلب نہیں ہے کہ اس طرح سے مجھے فیم ملے یا میں وائرل ہو جاؤں، یا میرے اندر وائرل ہونے کی طلب نہیں ہے۔ میں صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے شعر کہتا ہوں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ محبت سے نوازتے ہیں، وہ مجھے اسی میں کامیابی نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ زین۔ امید ہے کہ آپ سب کو، جو دیکھنے والے ہیں اور جو زین شکیل کو پڑھتے ہیں، ان کو آج کی سرپرائزنگ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ بہت شکریہ۔